हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अनजान नगर पार्ट 5। वो जंगल में इसका पीछा करती काफ़ी आगे आ गई थी। आसमान गहरे बादलों ने ढकने लगा था। इस सुनसान जंगल में खौफनाक जानवरों की आवाज़ों ने इसे और दहशत में मुब्तला कर दिया था। बगैर कदमों की चाप पैदा किए वो आगे बढ़ रही थी जब अचानक बादल ज़ोर से गरजे और डर के मारे इसकी चीख बुलंद हो गई। कौन है वहाँ? हरमिज़ान ने गरजदार आवाज़ से पूछा। जब हरमिज़ान जंगल में से गुजर रहा था तो इसे किसी के पीछे आने की आवाज़ सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा, एक लड़की इसका छुपकर पीछा कर रही थी। ये यकीनन ये वही थी जिसे मलिका इंसानों की दुनिया से लाई थी। हरमिज़ान लड़की के करीब पहुंचा तो वो खौफ से कांपने लगी। वो पागलपन से हंसा और बोला, ओह, तो तुम हो वो इंसान जिसे मलिका ने मुझसे लड़ने के लिए बुलाया है। लड़की ने भागने की कोशिश की लेकिन हरमिज़ान ने इसे पकड़कर अपने पास किया। हरमिज़ान ने एक खौफनाक मुस्कुराहट के साथ इसकी तरफ देखा और कहा, तुम मलिका अलमास और उसकी फ़ौज के खिलाफ मेरा नया हथियार होगी। तुम्हारी मदद से मैं इन सबको तबाह कर दूंगा, उसने कहा लगाया। लड़की ने दहशत भरी आंखों से हरमिज़ान की तरफ देखा। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। हरमिज़ान ने इसे खूनख्वार नज़रों से घूरा। मलिका साहिबा, इस गार में कोई है। यहाँ से मुसलसल रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। एक सिपाही जो गार के पास मौजूद था फ़ौरन मलिका की भग्गी की तरफ भागा, जहाँ बाकी भग्गियों में सारे सिपाही बारिश से बचने के लिए बैठे थे। भग्गियों को गार के पास ले चलो। मलिका का हुक्म मिलते ही भग्गियाँ गार की जानब चल पड़ी। गार के दहाने के करीब पहुंचकर मिशलें जलाकर चंद सिपाही गार के अंदर दाखिल हुए। यहाँ एक लड़की है जिसे हरमिज़ान ने लकड़ियों के जाल में कैद किया हुआ है। अंदर से आती सिपाही की आवाज़ पर मलिका फ़ौरन अपने बाकी सिपाहियों को लिए गार में दाखिल हुई। गार तारीक, नम और स्टेलेक्टाइट कुछ चीज़ों से भरा हुआ था। छत से लटकी हुई जड़ें और बेलें, यहाँ खौफनाक अलामतें और नक्शो निगार दीवारों में खुदी हुई थी। कौन है अंदर? मलिका ने अपने सिपाही से पूछा। जैसे ही मलिका और उसके सिपाही लकड़ी के पिंजरे के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक लड़की कोने में घुटनों में सर दिए रो रही है। अरे इरहा! मलिका ने इसे फौरी तौर पर शहजादी इरहा के तौर पर पहचान लिया था। पूरे 4 साल बाद वो अपनी बेटी को देख रही थी। मलिका तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी और इसे पिंजरे से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत मजबूत था। मलिका के सिपाहियों ने गार में हरमिज़ान को तलाश किया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। सिपाहियों ने अपने हथियारों की मदद से जंगले को तोड़कर शहजादी को बाहर निकाला। जैसे ही सिपाहियों ने शहजादी इरहा को कैद से बाहर निकाला, अपनी माँ मलिका अलमास को 4 सालों बाद देखकर आंसू इसके चेहरे पर बह रहे थे। वो अपनी माँ की तरफ भागी और इन्हें मजबूती से गले लगा लिया। मलिका भी जज्बात से मगलूब होकर अपनी बेटी को करीब देखकर रो पड़ी। इरहा ने अपनी माँ की तरफ आंसुओं भरी आंखों से देखा। बाबा नहीं आए आपके साथ? मलिका अलमास ने गहरी सांस ली और बोलने से पहले इसकी हिम्मत जमा की। इरहा, मेरी जान, आपके वालिद अब वो हमारे साथ नहीं रहे हैं। इरहा की आंखें सदमे और हैरत से फैली। आपका क्या मतलब है? वो कहाँ है? इसने पूछा। इसकी आवाज़ जज्बात से लरज़ रही है। मलिका अलमास एक लम्हे के लिए हिचकिचाहट का शिकार हुई। इरहा, आपके वालिद, इनकी मौत आपके अगवा होने के चंद दिन बाद हुई थी। मलिका ने बहुत हिम्मत और हौसले के साथ सारी बात इरहा को बताई। मलिका अलमास ने अपनी बेटी को करीब कर लिया और वजाहत करने की कोशिश करते ही इसे मजबूती से पकड़ लिया। इरहा, मैं जानती हूँ कि ये सब बहुत दर्दनाक था तुम्हारे लिए। इरहा ने आहिस्ते से सर हिलाया। अब क्या होगा?
اس نے پوچھا۔ اس کی آواز بمشکل سرگوشی سے زیادہ نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ ملکہ کچھ کہتی، جنگل سے آتی آواز ان کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ یہ تو سروش کی آواز ہے۔ کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں؟ سپاہیوں، جلدی جنگل کی طرف چلو۔ ملکہ سب کو حکم دیتی راہ کے ساتھ اپنی بھگی کی طرف بڑھی۔ بادلوں کی گرج اب بھی جاری تھی۔ ہرمیزان نے سروش کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے بھر گئیں۔ تمہیں میری پیشکش ٹھکرانے کا نتیجہ بھگتنا ہوگا، وہ دھمکی آمیز انداز میں بولا۔ سروش اپنی جگہ کھڑی رہی، اس کی آنکھیں عزم سے بھر گئیں۔ میں تمہاری شیطانی چالوں کا حصہ نہیں بنوں گی، اس نے سختی سے کہا۔ ہرمیزان سروش کی طرف لپکا، لیکن وہ اس کے حملے سے بچ گئی اور مخالف سمت بھاگی۔ جب وہ جنگل میں سے گزرے تو آسمان گہرا ہوتا گیا اور ہوا تیز ہوتی گئی۔ جنگل سنسان ہونے کے باوجود بادلوں کے گرجنے کی آواز گونج رہی تھی۔ آخرکار ہرمیزان نے سروش کو بازو سے پکڑ لیا۔ تم اب مجھ سے نہیں بچ سکتی، کہتے ساتھ ہی وہ خطرناک بھیڑیے کا روپ لے چکا تھا۔ آخرکار ہرمیزان نے سروش کو بازو سے پکڑ لیا۔ تم اب مجھ سے بچ نہیں سکتی، کہتے ساتھ ہی وہ خطرناک بھیڑیے کا روپ لے چکا تھا۔ سروش نے اس کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کی، لیکن ہرمیزان کی طاقت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ اپنا بازو ہرمیزان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی اس کی نظر اس کے گلے میں موجود سنہری پتھر پر پڑی۔ یہ وہی پتھر تھا جو ہرمیزان کو بری قوتیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور دوسرے ہاتھ سے اس کے گلے میں موجود ہار اتار کر ہرمیزان کی گرفت سے آزاد رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ پتھر بہت طاقتور ہے اور اسے توڑنے کے ایک غیر متوقع نتائج ہو سکتے ہیں۔ ملکہ اور اس کے سپاہی سونے کے پتھر کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ اسے توڑنے کے لیے تیار تھے۔ ملکہ کا حکم ملتے ہی ایک سپاہی نے پوری طاقت سے تلوار کی نوک پتھر پر ماری۔ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز کے ساتھ ایک تیز روشنی نے ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہرمیزان ان کے قریب پہنچ چکا تھا اور پتھر ٹوٹتے ہی وہ اپنی اصل شکل میں آ گیا تھا۔ جب روشنی ختم ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ہرمیزان کی طاقتیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ہرمیزان کی آواز طاقت کے کھو جانے سے کمزور پڑ گئی۔ اب وہ ایک کمزور اور بے بس آدمی تھا۔ ملکہ اور اس کے سپاہیوں نے جلدی سے اس پر قابو پا لیا۔ ملکہ نے فیصلہ کرنے سے پہلے ہرمیزان کو حقارت سے دیکھا۔ ہرمیزان، تم نے ہمارے لوگوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ تم اپنے جرائم کی قیمت ادا کرو گے۔ تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ ہرمیزان، تم نے ہم سے جو چھینا ہے اس کی سزا تم اب بھگتو گے۔ کہتے ساتھ ہی ملکہ نے اپنی تلوار اس کے سینے میں گاڑ دی۔ اس کے بعد اس پر تلواروں سے کئی وار کیے۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ ہرمیزان کی چیخوں نے پورے جنگل میں خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے ہم نے ہرمیزان اور اس کی شیطانی قوتوں کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی ہے۔ ہرمیزان کو شکست دینے کے بعد اب وہ محل کی جانب چل دیے، جہاں انہیں کل اس جیت پر جشن کا انتظام کرنا تھا۔ طوفانی بارش میں ہرمیزان کا بے جان وجود صبح تک جنگلی جانوروں کا کھانا بننے والا تھا۔ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں مضبوط اور محتاط ہونا چاہیے، جیسا کہ ملکہ الماس نے ہرمیزان کی بری طاقتوں کا سامنا کرتے وقت کیا تھا۔ نیکسٹ پارٹ۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ سروش، ملکہ اور اس کے سپاہی محل کی طرف واپس چلے گئے۔ ہرمیزان کی شکست کی خبر پوری مملکت میں تیزی سے پھیل گئی اور یہ خبر لوگوں کے لیے خوشی کا باعث تھی۔ محل میں داخل ہوتے ہی اندر موجود لوگوں کی طرف سے تالیوں سے ان کا استقبال کیا گیا۔ ملکہ اپنے لوگوں کی طرف دیکھ کر گرم جوشی سے مسکرائی۔ وہ ان کی حمایت اور وفاداری کے لیے شکر گزار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اتحاد اور طاقت سے وہ مستقبل میں ان کے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو دور کر سکتی ہے۔ اگلے دن کا سورج ان کے لیے خوشیاں لے کر طلوع ہوا۔ محل میں ہرمیزان کی بری قوتوں پر اپنی فتح کے اعزاز میں ایک عظیم الشان جشن کا اہتمام کیا گیا۔
آج سلطنت کے لوگ ہر میزان کے ظلم سے آزادی کا جشن منانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے۔ ملکہ اب سروش کی طرف متوجہ ہوئیں، فخر اور تعریف کے ساتھ کہا، میرے پیارے لوگوں، میں اس موقع پر ہماری مہمان جسے ہم انسانوں کی دنیا سے لائے تھے، اس کی تعریف کرنا چاہتی ہوں، جس نے لڑکی ہوتے ہوئے بے پناہ بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ہر میزان اور اس کی شیطانی قوتوں کے خلاف ہماری مدد کی۔ سروش، آپ نے اپنے آپ کو ایک مضبوط اور پرعزم جنگجو ثابت کیا ہے، اور میں اور ہماری مملکت کے لیے آپ کی خدمات کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ آپ کو وعدے کے مطابق واپس چھوڑ دیا جائے گا۔ ہمیں آپ جیسے جنگجو کی ضرورت ہے تاکہ ہماری مملکت کو مستقبل میں کسی بھی قسم کا نقصان سے بچایا جا سکے۔ ہماری طرف سے یہ چھوٹا سا تحفہ تمہارے لیے۔ ملکہ نے خوبصورت بریسلیٹ، جس کے درمیان میں سنہری تتلی بنی ہوئی تھی، سروش کی طرف بڑھائی۔ شکریہ، مجھے خوشی ہے کہ میں وعدے کے مطابق ہر میزان کی شکست دینے میں آپ کی مدد کر پائی۔ اب تم آرام کرو، انشاءاللہ کل تمہیں گھر بھیج دیا جائے گا، لیکن تمہیں ہم سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ سروش نے چونک کر ملکہ کی طرف دیکھا۔ کیسا وعدہ؟ گھبراؤ نہیں، بس ہم چاہتے ہیں کہ تم کسی کو بھی اس جگہ کے بارے میں یا اس واقعے کے بارے میں مت بتانا۔ بے فکر رہیں، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس نے مسکرا کر ملکہ کی طرف دیکھا۔ سروش اٹھ جاؤ۔ وہ نیند میں تھی جب اس کی آنکھ اپنے قریب سے آتی آواز سے کھلی۔ کب سے اٹھا رہی ہو؟ 10 بجنے والے ہیں، مگر مجال ہے جو تم فوراً اٹھ جاؤ۔ رات بھر جا کر یہ کتابیں پڑھ رہی ہوگی۔ اس کی امی کتاب کو شیلف میں لگاتی ساتھ اسے ڈانٹ بھی رہی تھی۔ تو کیا یہ سب میرا خواب تھا؟ اس نے اپنے کمرے میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ خواب بعد میں دیکھنا، میں ناشتہ لگا رہی ہوں، جلدی ہاتھ منہ دھو کر نیچے آ جاؤ۔ امی اسے ڈانٹتی باہر جا چکی تھی۔ وہ بستر سمیٹ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ یہ تو منہ دھوتے ہی اس کی نظر دائیں ہاتھ کی کلائی میں بندھے بریسلیٹ پہ پڑی جو اسے ملکہ نے دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہوا۔ اگر یہ حقیقت تھی تو کیا وہ واقعی پرستان دے کر آئی تھی؟ ختم ہوگی کہانی۔